السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئزل کا جو سچ ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، لائکس 160، کمنٹ 50۔ اعظم، تم اپنی بیوی سے نبٹ آئے ہو کچن میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم مجھے ڈسٹرب کرو۔ سر، میں اپنے روم میں ہی جا رہا تھا، آپ میرے روم کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ میں جان بوجھ کر ڈسٹرب نہیں کیا، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ آئزل اس کی بات سن کر سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئس اسے رستہ دیتا آئزل کے پیچھے چلا گیا تھا۔ روم میں داخل ہو کر وہ پانی گرنے کی آوازیں سن کر بیڈ پہ سیدھا لیٹ گیا تھا۔ آج اس کی اماں کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ آئزل کو دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ سر ہلا کر چینجنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ کر اس سے دیکھتا ہے جو بلیو سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ اس کو اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پہ لب رکھ کے وہ اس کا عکس دیکھتا ہے۔ دنیا کے لیے بہت برا سہی، تمہارے لیے بہت اچھا ہوں۔ تم نے ابھی میری بری سائیڈ نہیں دیکھی، مجھے کبھی دھوکہ مت دینا۔ اس کی بیک کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کے پیٹ پہ اپنی گرفت سخت کر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر آئزل کا دل دھڑکا تھا، ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز سن کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھے بغیر وہ باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی فائزہ کھڑی تھی۔ سر، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ آئزل، چلو آپ جائیں، میں آتی ہوں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، جلدی آنا۔ وہ جلد بازی میں نیچے چلا گیا تھا۔ سامنے ہی آتے تانیہ، عاشر اور عریشہ بیٹھے نظر آئے تھے۔ عریشہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ عاشر سے ملا تھا۔ شکریہ، آپ آئیں۔ تانیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے پاشا تھا۔ اس کی آنکھیں پاشا سے ملتی تھیں۔ بھائی، ایزل کدھر ہے؟ وہ آ رہی ہے۔ ایزل کو دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، جس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ اپنی والدہ کو لے آؤ عاشر۔ عاشر کی بات سن کر وہ سر ہلا کر فائزہ کو اشارہ کرتا، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ ایسے بھی کون سے مہمان آئے ہیں جن سے ملنا ضروری ہے؟ جھنجھلاتی ہوئی آواز سن کر عاشر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ تانیہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ رشی اپنے نام کی پکار سن کر ویل چیئر پہ بیٹھی اشال خان کے سامنے دیکھا تھا۔ عاشر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عاشر،
وہ زیر لب بھربھرائی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ان کے قریب آیا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ عشا یزدانی جو ہر وقت تیار رہتی تھی، جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا، وہ زرد پڑ چکا تھا۔ یشی، اس نے شال کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ماما بابا کی قسم توڑ کر تم کیوں آئے ہو؟ عاشر، غم و غصے سے وہ چیخی تھی۔ ان کو ہائپر ہوتے دیکھ کر فائزہ آئس ان کی جانب بڑھے تھے۔ رک جاؤ وہیں، میرے پاس مت آنا۔ آپی مجھے معاف کر دیں۔ عاشر نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ معاف کر دوں تمہیں؟ ہاں، کیسے معاف کر دوں؟ عاشر، میں اس کے گھر کی دہلیز پہ کھڑی تھی، اپنا 3 سالہ بچہ لے کر، لیکن تم نہیں آئے۔ مانا کہ ماما بابا شادی کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن بھاگی تو نہ تھی، اس گھر سے ہی رخصت ہو کر گئی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا۔ اس لیے تم آتے بھی کیوں؟ تم نے ٹھیک کیا۔ دیکھو نا، تم نے ماما بابا کا کہنا مانا تو تم آج خوش ہو، اور مجھے دیکھو، ایک نافرمان اولاد۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اپنی محبت کو پانے والی نافرمان اولاد اسی محبت کے ہاتھوں رسوا ہو گئی۔ جانتے ہو، میری سزا خان کے چھوڑ جانے پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھے اس نافرمانی کی سزا نافرمان اولاد دے کر دی ہے۔ میرا بیٹا جو میرے پاس ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ ایک بہت سا اسمگلر روتے ہوئے وہ قہقہ لگا گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو چھوڑا، وہ بھی بالکل ویسا ہی نکلا۔ عاشر بالکل اپنے باپ کی طرح ہے۔ اس کا باپ بھی اسمگلر تھا۔ جب مجھے پتہ چلا، میں انہیں چھوڑنے کے لیے کہا کہ سب چھوڑ دیں، تم تب ٹھیک کہتے تھے، آپ بھی وہ انسان اچھا نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں میں اس کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ شادی کے سال بعد مجھے پتہ چلا خان اسمگلر ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں چھوڑا یہ کام۔ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی تب میں پھر کہا، لیکن نہیں مانے۔ جب آئس اور ساتھ 3 سالوں کے ہوئے تو رمشا اس دنیا میں آئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں، مجھے لگا اس کا نصیب بھی میرے جیسا ہوگا۔ خان اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ مجھ سے بھی پیار کرتے تھے۔ ان کا پیار دھوکہ نہیں تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اگر انہیں کسی چیز سے پیار تھا تو وہ 2 نمبر کام تھا۔ اس رات میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، باہر بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ خان ابھی تک مینشن نہیں تھے آئے، پھر اچانک کئی گاڑیوں کی آوازیں آئیں۔ آئس اور ساتھ تو آپس میں ہی کھیل رہے تھے، لیکن رمشا بہت رو رہی تھی۔ اس کا فیڈر کچن میں تھا، ملازمہ سب اپنے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھیں۔
تب میں خود ہی باہر نکل آئی تھی۔ چیخوں کی آوازیں سنتے میرا دل کانپا تھا۔ آواز کی توقف میں جب میں گئی تو خان کے پاؤں میں ایک لڑکی گری ہوئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پہ پاشا مراد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکی کو کہیں بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ سے فیڈر چھوٹ کر نیچے گرا۔ خان کی نظریں مجھ پہ پڑی تھیں۔ وہ تیش کے عالم میں اٹھ کر میری کلائی پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے روم میں لے گئے تھے۔ اس دن پہلی بار انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ انہیں برداشت نہ ہوا کہ میں کیسے وہاں آ گئی۔ پاشا کے علاوہ بھی کچھ دوست ان کے وہاں موجود تھے۔ اس رات مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر لڑکیاں اسمگل بھی کرتا ہے۔ میری نظریں رمشا کی جانب اٹھی۔ میں تڑپ گئی تھی۔ مجھے کیسے بھی وہاں سے نکلنا تھا۔ میں خان کو کہا مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں آئس اور رمشا کو اٹھایا، ساتھ میرا دوپٹہ پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوششوں میں تھا۔ خان نے رمشا اور ساتھ کو مجھ سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا اگر جانا ہے تو اکیلی جاؤ، اپنے بچے میرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ میرے لیے وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ میں سوچا بابا سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تب میں ان دونوں کو وہاں سے لے آؤں گی۔ رات کا وقت تھا۔ خان نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میں ڈرائیور ساتھ یزدانی ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا تھا، لیکن ماما بابا نے مجھے معاف نہیں کیا، گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تمہیں بھی قسم دے دی۔ وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی تھی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ایزل نے آئس کا بازو تھاما ہوا تھا۔ اب کی ماما بہت رو رہی تھی۔ میں آیا تھا آپ کے پیچھے، لیکن آپ تب تک چلی گئی تھیں۔ میں واپس نہیں تھی جانا چاہتی اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں بارش میں بھیگتی آئس کو کندھوں سے لگائے سڑک پر چل رہی تھی۔ میرے سامنے آ کر ایک گاڑی رکی تھی جس میں پاشا مراد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، لیکن میں منع کر دیا۔ بھابھی چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آئس بھیگ رہا ہے۔ بارش میں بیمار ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، مجھے خان پاس واپس نہیں جانا۔ آپ مجھے کہیں اور چھوڑ دیں۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے کال کرنے لگا ہوں۔ وہ خود آ جائے گا آپ کو لینے۔ آپ کو آپ کی تانیہ کی قسم، آپ خان کو نہیں بتائیں گے پلیز؟ تانیہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنا سر تھام گئی تھی۔ جب میں انہیں تانیہ کی قسم دی تو انہوں نے خان کو نہیں بتایا۔ میں جانتی تھی وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اشار کی بات سن کر تانیہ کی ہچکی بندی تھی۔
عریشہ نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اس رات وہ الیگل طریقے سے ملک کے باہر جا رہے تھے۔ وہ ہمیں بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں اپنا فلیٹ رہنے کے لیے دیا، ضروریات کا ہر سامان دیا۔ گناہوں کی دلدل سے نکل کر میں مزید اس دنیا میں دھنستی چلی گئی تھی۔ سال گزر گئے، وہاں خان نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پاشا بھائی جب تک وہاں آتے آئس سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ ان کو بابا کہتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں اس نے جب کہا کہ اسے ان کی طرح بننا ہے، میں اس کو بہت مارا۔ اس دن مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ خود کو اس نے آئس ذوالفقار خان کی بجائے آئس پاشا کہلوانا شروع کر دیا۔ پھر آیا وہ دن جب وسام شاہ اور حمزہ میر کے ہاتھ پاشا مراد کے خلاف ثبوت لگ گئے۔ ہمیں اس فلیٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ 7 سالہ آئس کو لے کر میں ایک بار پھر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ پاشا نے اپنی موت سے پہلے حیدر خان کو کہا تھا کہ وہ ہمارا خیال رکھے۔ پاکستان اس کی مدد سے ہم آئے تھے، لیکن اس کے بعد میں آئس کو لے کر خان پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچوں سے مل سکوں، لیکن اس دن رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہسپتال ہمیں ہیزل ملک اور شایان ملک لے کر گئے تھے، کیونکہ جس گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا وہ تو بنا رکے چلی گئی تھی۔ سڑک پہ آئس بیٹھا رو رہا تھا، تب ان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوئی تھی شایان ملک اور آئس پاشا کی دوستی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عاشر آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اگر میں بابا کی بات مان لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ خان نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ مجھے نہیں پتا سعد اور رمشا کہاں ہیں۔ وہ کبھی مجھ سے نہیں ملے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بھی اس دلدل میں پھنس چکے ہوں گے۔ وہ عاشر کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر سسک پڑی تھی۔ آپی اب آپ روئیں گی نہیں، میں آ گیا ہوں۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میرے ساتھ چلیں اپنے گھر۔ ان کے سر پہ بوسہ دیتا وہ رو پڑا تھا۔ عریشہ بھی روتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے عریشہ۔ ہاں میں پہلے بھی مل چکی ہوں اس سے۔ عریشہ کے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے تانیہ میری بیوی اشال نے سر اٹھا کر تانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ پاشا تم سے بہت محبت کرتا تھا تانیہ۔ سر ہلاتے سسک پڑی تھی۔ اپنے بھائی کی محبت سے بھی تو واقف تھی۔ ان سب کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر اس کی گرفت آئزل کی کمر پہ سخت ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ کھڑے ہوتے اعظم
اور اپنے پہلو میں موجود اپنی بیوی کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ ان دونوں کو ہوتے ہوئے وہ اکیلا نہیں تھا۔ لڑکی، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کھانا لگوا آؤ جا کر۔ اشال خان نے ایزل کو دیکھا تھا جو سر ہلاتی فائزہ کو اشارہ کر کے چلی گئی تھی۔ پھپھو، اس کا نام ایزل ہے۔ میری دعا ہے وہ ایزل ہی رہے، کیونکہ اس بار پھر ایک اشال اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر آئی ہے۔ آئس کو تلخی سے دیکھتی وہ آنکھیں مونڈ گئی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔